سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں جب عشر کا وقت ہوتا تو عشر کہتے ہیں لفظی ترجمہ ہے 10واں حصہ. عشر کا لفظی ترجمہ یہ عشرہ سے لیا گیا ہے. 10واں حصہ آسمانی پانی سے فصل ہو تو اس کا کتنا ہے؟ ہر 100 من کے اوپر 10 من، 10واں حصہ. اور اگر اپنا پانی اپنے خرچے کے ساتھ جیسا کہ آج کل ہوتا ہے وہ والا پانی ہو تو پھر 20واں حصہ، یعنی ہر 100 من کے اوپر 5 من. یہ عشر اس کو کہتے ہیں. تو یہ مصارف، یہ جو چیزیں ہیں جن اشیاء پہ زکوٰۃ آتی ہے وہ بھی توجہ سے سن لیں. سونا، چاندی، مال تجارت اور نقدی. اور 5ویں نمبر پہ وہ زمین سے پیداوار جو اللہ نے آپ کو زمین عطا فرمائی ہے اس کا عشر. 10واں حصہ تب ہوگا کہ جب نہری پانی سے ہمیں اپنا پانی نہ لگانا پڑے ٹیوب ویل کے ذریعے سے. پھر 10واں حصہ ہوگا ہر 100 من کے اوپر 10 من. اور اگر اپنا ذاتی پانی لگایا ہے، اس پہ خرچ کیا ہے، اس کو آدھا کر دیا کہ ہر 100 من کے اوپر کتنا؟ 5 من. یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ آتی ہے. آپ کا ذاتی مکان ہے، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. ذاتی فیکٹری ہے، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. مشینری ہے، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. 10 گاڑیاں استعمال کے لیے کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. شریعت نے اتنی اجازت دی ہے. آپ کے پاس 10 فریج ہے گھر میں، اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں. پلاٹ لے کر رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر ہم نے کیا کرنا ہے؟ بعد میں مکان بنانا ہے، اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں. لیکن کاروبار کے لیے، بزنس کے لیے چیز رکھی ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی. ہم تو 2.5% بھی نکالتے ہوئے 1000 دفعہ سوچتے ہیں اور تکے کے ساتھ زکوٰۃ نکالتے ہیں. اللہ کا واسطہ ہے، تکے کے ساتھ زکوٰۃ نکال بھی دی ساری تب بھی گناہ گار ہوں گے. پورا برابر حساب کرے. اب اس کے اوپر جتنا جی میرا الحمدللہ زیادہ ہی ہوتا ہے، یہ جملہ غلط ہے. اندازے اور اٹکل کے ساتھ زکوٰۃ نکالنا یہ شریعت شرعاً یہ شمار نہیں ہوگی، بلکہ پراپر حساب کیا جائے. اب اوپر جتنا دینا دیں. یہ پراپر حساب کرنے کا الگ سے حکم ہے، نکالنا الگ سے حکم ہے. ہم کہتے ہیں میں اندازے سے ممکن ہے ایک پیسے کی کمی رہ گئی تو پھر بھی کام گڑبڑ ہے. تو پورا پراپر حساب لگائیں اور اسلامی حساب سے ایک دن مقرر کر لیں. جب اللہ نے آپ کو صاحب نصاب بنایا، اس دن کو مثال کے طور پر 1 رمضان کو آپ یا 1 شوال کو جس دن بھی بنے، پھر ہر سال اس سے پہلے اپنی پوری تیاری کر دیں. جو ہی وہ دن آئے تو اس دن دیکھیں کہ میں آج کہاں کھڑا ہوں. جہاں کھڑے آپ اس کا 2.5% آپ نکال دیں. 1 کروڑ روپے کھڑے ہیں تو 2.5 لاکھ، 2 کروڑ روپے ہیں تو 5 لاکھ، جتنا بھی اللہ نے آپ کو عطا کیا ہو اس حساب سے. اور ایڈوانس البتہ آپ دے سکتے ہیں. مثلا اس سال کی آپ نے زکوٰۃ دے دی، اگلا سال رمضان 1 رمضان کو آپ نے کرنا ہے تو اس سے پہلے مستحق یا مصرف آ گیا تو ساتھ نکالتے ہیں. ایسے ہی آپ نے صدقے کا کوئی مصرف سوچا ہوا ہے، وہ آپ ساتھ ساتھ نکالنا چاہتے ہیں تو نکال سکتے ہیں کہ میرے 10 فٹبال بکیں گے یا میرے 10 کنستر بیجے نکلیں گے یا میرے 10 تو ہر کے اوپر میرا 5 پیسے 10 1 روپیہ جو بھی آپ دے دینا ہے وہ ایڈوانس میں بھی آپ دے سکتے ہیں. تاخیر کرنا ٹھیک ہے. جو آدمی صدقہ نکالتا رہے گا زکوٰۃ تو پراپر نکالنی ہی نکالنی ہے. آئیے آج مل کر اللہ سے سودا کرتے ہیں. بولیے انشاءاللہ. اپنی کمائی کا کچھ حصہ مقرر کریں. بے شک آپ کی 1 لاکھ روپے آمدنی ہے، اس میں یہ شرمائنا وہ معیار کو دیکھتا ہے، مقدار کو نہیں دیکھتا. میں 1 لاکھ روپے کے اوپر 100 روپیہ صدقہ نکالا کروں گا، میں 1000 روپیہ صدقہ نکالا کروں گا، میں فلاں چیز فیکٹری میں بنا رہا ہوں ہر چیز کے اوپر یہ، میں فلاں چیز بیچ رہا ہوں ہر ایک کے اوپر یہ. زکوٰۃ تو ہے ہی ہے. یہ کر کے دیکھے، اللہ کو اپنا پارٹنر بنائے، پھر دیکھے کام کہاں سے کہاں جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو مجھے قرض حسنا. اور آپ کو ایک عجیب دکھ کی بات بتاؤں کہ جب زکوٰۃ اور صدقات برابر نہیں دیے جاتے تو نتیجہ کہاں تک جاتا ہے کہ لوگ کفر تک جاتے ہیں، مرد کفر تک جاتے ہیں، خواتین بے حیائی کے عروج پہ جاتے ہیں. اور سارا گناہ ان مالداروں کا ہے جو سانپ بن کر اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں. بھی آج تیری موت آ جائے تیرے بنگلے تیرے ساتھ جائیں گے، حوصلہ نہیں پڑتا. یہ اللہ سے مانگنے سے تعلق رکھتی ہے یہ چیز.